میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکات بھی عطا فرمائے اور نماز کا فیضان بھی ہمیں عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، اسمع صلاة اہل محبتی وَأَعْرِفُهُمْ وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا۔ ارشاد فرمایا، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ درود پاک بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے ہیں، فرشتے بھی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ مزار پر انوار پر جو فرشتہ مامور ہے خدمت کے لیے اور لوگوں کے درود پہنچانے کے لیے، وہ بھی نام لے کر درود پیش کرتا ہے، لیکن قربان جائیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ تو اس لیے محبت کے ساتھ ہی بارگاہ رسالت میں درود پیش کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف انداز سے نمازوں کا ذکر ہے۔ نماز پڑھنے کے احکامات بھی موجود ہیں، نماز کی ترغیبات اور انعامات بھی موجود ہیں، نماز نہ پڑھنے پر وعیدات بھی ہیں، اور پھر کئی نمازیں ایسی ہیں جن کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا، ان کا گویا کہ تذکرہ ہی الگ سے ہوا۔ انہی میں سے ایک نماز وہ ہے نماز تہجد۔ فرض نمازوں کے بعد جس نماز کو افضل کہا جاتا ہے وہ رات کے نوافل، رات کی عبادات، اور ان میں صلاۃ اللیل بھی ہے، ان میں تہجد کی نماز بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ صلاۃ اللیل ویسی رات کے نوافل، اور تہجد جو بطور خاص آدمی عشاء کی نماز کے بعد آرام کر کے سو کر، یعنی کچھ دیر نیند کر لینا، اس کے بعد اٹھ کر نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز خود ایک جداگانہ فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھتے رہے، یہ اہتمام فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اگرچہ امت کے لیے ایک نفل نماز کے طور پر اسے بیان فرمایا، لیکن تہجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل پڑھا کرتے تھے، آپ پر فرض تھی۔ اور یہ بھی امت پر شفقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امت پر اسے فرض نہیں ہونے دیا، امت کے لیے سنت برقرار رکھی، بطور نفل یہ عبادت رکھی، لیکن فریضہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر 5 نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز بھی استقامت کے ساتھ یوں آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ چونکہ رات کی عبادت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یعنی جن کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، یعنی بستروں سے جدا رہتی ہیں، اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔
پھر اللہ پاک نے متقین کے کچھ اوصاف بیان کیے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے، وقت سحر کو استغفار اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ متقین کے اوصاف بیان کیے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو اس میں بھی کیا ہے، رات کی عبادت کا گویا کہ ذکر ہوا۔ اب یہ یاد رکھیں، جو عبادات جس وقت مقرر ہیں تو ان کو تو اسی میں بجا لانا ہوگا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ نماز مسلمانوں پر وقت باندھا فرض اسی میں ادا کرنی ہوگی۔ لیکن دیگر عبادات جس کے لیے شریعت نے کوئی ٹائم پیریڈ یوں خاص نہیں رکھا، رات کی عبادت ہے۔ تو اب نوافل کے لیے اور نفلی عبادات کے لیے علماء نے کہا کہ دن کی بجائے رات میں زیادہ مفید، رات میں زیادہ اس کے فوائد ہیں، اور افضلیت بھی اس طور پر ہے کیونکہ جس عبادت میں جتنا دل لگے گا اور جتنی دل جمعی کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے گی وہ افضل نماز قرار پاتی ہے۔ اب جو رات کی نمازیں تو اس میں ایک تو یہ وقت زیادہ ہوگا کہ تلاوت زیادہ ہو سکے، دوسرا یہ کہ کام کاج یاد نہیں ہے، رات میں شور و گل نہیں ہے، یہ ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ تو کام کاج بھی نہیں ہے، شور و گل بھی نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر جانا آنا بھی نہیں ہے، تو آدمی یکسوئی سے نماز ادا کرتا ہے، جبکہ دن کے اندر کئی مشاغل ہوتے ہیں، کئی کام ہوتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام یہ متقین کے اوصاف ہیں۔ ہمیں تو بعض اوقات یہ سن کر ہم تو پوری راتیں جاگتے ہیں، بعض اوقات بڑے شہروں کی بات کریں تو آدھی رات، بلکہ آخری وقت جب نماز فجر کا ٹائم اس سے پہلے سو جاتے ہیں۔ تو ان کو کیا پتہ کہ رات کی عبادت میں کیا ہے، اور وہ جو اسلاف آج تک اور حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان سے لے کر اس انداز سے جو راتیں بھی ان کی گزرتی تھی۔ ہمیں وقت گزارنا ہوتا ہے تو دوستوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور پوری راتیں گزر جاتی ہیں۔ کئیوں کے ماں باپ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کم از کم ہمارا بھی کوئی کام نہیں کرنا تو سو تو جائے، خود سو جائے، کیوں راتوں میں ایسا وقت برباد کر رہا ہے، کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہے رات میں۔ اس لیے کہا کہ سردی کا موسم یہ نعمت ہے ایک طرح کا۔ یہ کیوں نعمت ہے؟ اس نعمت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں آدمی آرام بھی کر لیتا ہے اور عبادت بھی کر لیتا ہے، کچھ آرام بھی ہوتا ہے پھر عبادت بھی کر لیتا ہے۔ اور ایک فائدہ رات کی عبادت کا اس لیے بھی ہے کہ رات کی عبادت وہ گویا کہ ایک تنہائی کی عبادت ہے، اس میں ریاکاری، اس میں نمود و نمائش، یہ اس کے چانس کم ہیں جب تک آدمی خود اظہار نہ کرے، نہ بتائے، تو یہ چانس کم ہے اس میں۔ تو محض اللہ کی رضا کے لیے گویا کہ عمل ہو رہا ہے، اور یہ بھی بڑے پیارے لمحات ہیں ناظرین کرام، جب بندہ گویا کہ اللہ سے باتیں کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہو، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں پیش کر رہا ہو، اور اسے پتہ ہے اس وقت مجھے کوئی اور نہیں، نہ میرے کسی انداز سے، نہ میری طرز سے، نہ میری آواز سے کسی اور کو کچھ نہیں، بلکہ میں جو کلمات ہیں جو ترتیب پا رہے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑے مبارک اوقات، اس طور پر بھی رات کی عبادت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات سیدھی نکلتی اور خوب سیدھی نکلتی ہے۔ تو اس لیے رات کی نوافل، رات کی عبادت کو بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور معمول اپنا بنانا چاہیے۔ اب کچھ رات کی عبادت اور پھر خاص کچھ تہجد کے بھی فضائل سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے کہ جسے میں اختیار کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، نماز رات میں پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا قیامت کے دن جب لوگ میدان میں جمع ہوں گے تو ایک منادی پکارے گا، کہے گا جن کی کروٹیں یعنی جسم
ان کے خواب گاہوں سے یعنی ان کے بستروں سے جدا ہوتے تھے۔ وہ کہاں ہیں؟ تو فرمایا وہ کھڑے ہوں گے تھوڑے، وہم قلیل، تھوڑے ہوں گے لیکن وہ کھڑے ہوں گے تو انہیں بلا حساب جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر حساب شروع ہوگا بقیہ۔ تو بلا حساب جنت میں جانے والوں میں ایک یہ رات کو عبادت کرنے والے بھی ہیں، اور اسے خاص تہجد کی نماز سے تعبیر کیا گیا کہ یعنی راتوں کو سو کر اٹھ کر پھر نمازیں پڑھنا، یعنی کچھ آرام کیا، نیند کی، اب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ عموماً تہجد کی نماز۔ تو یہ ہوں گے تھوڑے لیکن بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اور پھر جنت میں ان کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ کہ باہر کا اندر سے دکھائی دے اور اندر کا باہر سے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور یہ کس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہیں، اور ذہن نصیب ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے گھر والوں کو جگائے، اہل خانہ کو جگائے، پھر دو دو رکعتیں پڑھ لے تو فرمایا کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائے گی، یعنی ذکر الہی کرنے والوں میں ان کا شمار ہوگا کہ جو اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ ناظرین اکرام، کبھی ہم سنتے ہیں تو دلوں میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ہاں ہم بھی کریں گے، یہ کام تو ہم بھی کریں گے، عبادت کریں گے۔ دیکھیں بہت سے اعمال، کبھی تو خاص ایونٹس آتے ہیں، آدمی پوری پوری رات بھی جاگتا ہے، لیکن اللہ کو جو پسندیدہ عمل ہے وہ بھلے تھوڑا مستقل ہو، تو اس لیے خاص علماء نے لکھا بھی اس شخص کے لیے جو تہجد کا عادی ہو اور پھر اسے بلا عذر چھوڑ دے تو مناسب نہیں ہے، اسے ناپسندیدہ اور مکروہ عمل فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ گناہ گار تو کوئی نہیں اس میں، اس نے تہجد کا ترک کیا ہے، لیکن اس کے لیے، اور پھر ایسوں کے لیے بھی فرمایا کہ کبھی آئیں اور بس پوری پوری رات جاگنا ہے، اتنی عبادت کرنی ہے اور پھر چھوڑ دیں۔ عمل تھوڑا ہو، استقامت کے ساتھ ہو۔ بخاری شریف میں فرمایا اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہونا، اس کی طرح تو نہ ہونا، رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا، یعنی اٹھو اور عادت ایسی بناؤ مستقل نماز پڑھنے والی ہو، مستقل نماز پڑھنے والی ہو۔ تو ناظرین کرام آج نیت کیجئے کہ رات کو صلاۃ اللیل کے طور پہ ہو یا تہجد کی نماز کے طور پر ہم رات کی بھی کچھ نہ کچھ عبادت کریں گے، اور رات میں بھی ہم کچھ عبادت میں اپنا حصہ ان معنوں میں کہ قرآن کی تلاوت کریں اور پھر نماز، اور ظاہر یہ رات کی نمازیں تو قرآن بھی اس میں پڑھتے جائیں، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ وہ تبھی پڑھیں گے جب قرآن یاد ہوگا، جب قرآن یاد ہی نہیں ہوگا زیادہ تو زیادہ تلاوت بھی نہیں ہو پائے گی، اور یہ افضل تلاوت ہوتی ہے جو قرآن آدمی نماز کی صورت میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف بھی، تو دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے رات کا کوئی خاص وقت ہے یا کہ رات کے کسی بھی حصے میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تہجد کے لیے جو وقت ہے ویسے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آدمی سو جائے پھر جب اٹھے تو یہ تہجد کا وقت۔ اب صبح صادق تک جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، تو یہ سارا یہ وقت تہجد کا ہے، یعنی عشاء پڑھی اور سو گئے تھے، کچھ دیر ہی نیند کر لی، بھلے تھوڑی دیر سو گئے تھے آرام کر لیا، اب اٹھیں تو یہ تہجد کا وقت ہے۔ البتہ افضل یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو صبح سحر کے وقت ہو اور فجر کے ساتھ جو ملا ہوا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز نہیں بلکہ فجر کی جو وقت شروع ہوتا ہے، تو اذانیں تو اپنے انداز سے مختلف بعد میں ہوتی ہیں، لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے اس کے مطابق جس میں سحری کا وقت ختم ہوا اور فجر کا وقت شروع ہوا تو اس کے قریب ہو اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے یوں پڑھیں تو یہ زیادہ افضل وقت قرار پاتا ہے۔ اور اس کو علماء نے یوں بھی کہا کہ جو رات کا یعنی آخری حصہ ہوتا ہے اور چھٹا حصہ جسے کہیں، یعنی اگر رات کا کل ٹوٹل دورانیہ نکالا جائے، رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے، غروب آفتاب سے لے کر صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ دورانیہ نکالے کتنا بنتا ہے؟ اب بالفرض یہ 9 گھنٹے بنتا ہو تو ان 9 گھنٹے کا اگر چھٹا حصہ نکالنا ہو تو یہ آخری 1.5 گھنٹہ بنے گا، یہ آخری 1.5 گھنٹہ بنے گا۔ 9 گھنٹے یہ اس کا 1/3 3 گھنٹے، اگلا 3 گھنٹے، اگلا 3 گھنٹے، اب یہ 1/3 کا آدھا تو یہ چھٹا حصہ کہلاتا ہے۔
تو یوں 1.5 گھنٹے کا گویا کہ یہ چھٹا حصہ، تو یہ آخری جو 1.5 گھنٹے آپ نے نکالے، تو جو آخری 1.5 گھنٹہ ہے تو یہ افضل وقت ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس ٹائم آدمی پڑھے اور پھر مشغول رہے، پڑھتا رہے، اور فجر کا وقت ہے پھر فجر کی نماز کو ادا کرے۔ اور یہ بھی نہیں کہ تہجد پڑھ کر آپ آرام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اٹھیں رات میں، یعنی عشاء پڑھ کر سوئے، اٹھ گئے، اب آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، اب تہجد کے بعد آپ نے کچھ دیر آرام کرنا ہے کہ میں فجر کے لیے اٹھ جاؤں گا، اور ایسا انتظام بھی ہے، اہتمام بھی ہے، اور آپ کی عادت بھی ہے کہ آپ اٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، تو بالکل صحیح ہے۔ آپ پھر کچھ آرام بھی بیچ میں کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز ہے اور اس کے مطابق اس نماز کو اس کے وقت پر جماعت اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ جہاں تک رات صلاۃ اللیل، تو صلاۃ اللیل تو پوری رات ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ تہجد کے لیے سونا شرط ہے بیچ میں، یعنی عشاء پڑھ کر سونا۔ اب عشاء پڑھے بغیر ہی کوئی سو گیا، کہیں لیٹ ہوا، عشاء کی نماز تھی، آ کے سو گیا، پھر اٹھا کہ عشاء بھی پڑھ لوں گا، تہجد بھی پڑھ لوں گا، تو اب تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے اس کو عشاء تو پڑھنی ہے، اس کے وقت میں ہی پڑھنا ہے۔ اب عشاء پڑھیں گے تو جو کچھ بھی نوافل پڑھیں گے تو وہ صلاۃ اللیل میں شمار ہوتے ہیں، وہ تہجد میں نہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پوری رات جاگتے ہیں، وہ سوتے ہی نہیں، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد سے محروم ہو گئے تو وہ نفل بھی نہیں پڑھتے، تو آپ صلاۃ اللیل کے نام سے نفل پڑھ لیا کریں۔ میرا نام ریحان ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نماز تہجد کی کم سے کم تو 2 رکعتیں ہیں، یعنی 2 رکعتیں پڑھیں گے تو بھی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تک بھی ثابت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تک آپ تہجد کی نمازیں 8 رکعتوں تک یعنی پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ 2 پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اور کبھی ایسے کہ آپ 2 رکعتیں ہی آپ نے پڑھ لیں اس کے وقت میں اور ان شرائط کے ساتھ، یعنی عشاء پڑھ کر سوئے تھے نیند کی اور پھر اٹھ کر آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، تو بالکل تہجد کی نماز آپ کی ہو گئی، اور اس طرح تہجد کی فضیلت آپ کو ملے گی۔ میرا امین نام ہے۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے، کیا تہجد کے وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کے وقت میں اگر آپ اٹھے ہیں تو آپ 2 رکعت تو آپ تہجد کے پڑھ لیجئے، اور پھر بقیہ ٹائم جو ہے آپ قضا عمری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ آپ قضا عمری کریں اور وہ آپ کی تہجد شمار ہو جائے تو ایسا نہیں ہے۔ جو ذمے قضا لازم ہے وہ تو پڑھنا فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا، اور وہ آپ چاہے تہجد کے وقت میں قضا کریں، کسی وقت میں جب قضا کرنے کی ممانعت نہیں ہے تو آپ قضا کر لیں، لیکن تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ کی وہ ادا ہوں گی، اس کے بعد آپ قضا عمری کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو ٹائم ہے صبح، یعنی جیسے رمضان شریف میں بھی سحری کے لیے بہنیں اٹھتی ہیں، سحری بنا رہی ہوتی ہیں، تو اس دوران اگر وہ کچھ اپنی قضا عمری کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ اچھا، جو فجر کا ٹائم ہے تو اس میں بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے فجر کا ٹائم شروع ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں جماعت میں ابھی وقت باقی ہے، تو آپ کہیں تنہائی میں لوگوں کو اظہار کیے بغیر اپنی قضا عمری کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ قضا نمازیں جس وقت ممانعت ہوتی، عمومی طور پر 3 اس کے اوقات مکروہ ہیں۔ ایک وقت صبح سورج نکلنے سے 20 منٹ کا یہ دورانیہ، ایک دوپہر زوال کا وقت، اور ایک پھر سورج غروب ہونے سے 20 منٹ قبل کا۔ اس کے علاوہ قضا نماز پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ جو آپ نے ٹائم کے تہجد کے یا فجر کے، تو ان دوران آپ بالکل قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، آج ہم نے نماز تہجد اور اس کے کچھ فضائل رات کی نماز کے حوالے سے بھی سنا، اور جب بھی ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اپنے معمولات میں لکھ لیں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، اور یوں وہ ایسے اعمال کے جن کے ذریعے اللہ پاک اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور ان میں سے ایک بہترین عمل نماز کا عمل ہے، جس سے رب تعالیٰ اپنا قرب ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن